ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وتعلم لغير الدين أطاع الرجل زوجته وعق أمه أدنى صديقه وأقصى أباه ساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرزلهم أكرم الرجل مخافة شره ولبس الحرير وشربت الخمور وظهرت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة ومسخا وقصفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابعه رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دیں گے اور ہم آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ یہ دھرتی پہ بے حیائی پھیلانے والے کون لوگ ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی میں اور تری میں جو فساد نظر آ رہا ہے یہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان میں سے ان کے بعض گناہوں کی سزا انہیں دنیا میں چکھائیں گے تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 علامتیں بیان فرمائی۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الفتن کے تحت نقل کی ہے۔ روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت میں 15 قسم کے گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار کر دے گا۔ تو کبھی ان پر زلزلے آئیں گے، کبھی اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، کبھی اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا اور ان پر پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اس طرح آئیں گی
جس طرح کہ ایک ہار کو توڑ دیا جائے تو اس ہار کے جو دانے ہوتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ نیچے گرتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ ان پر تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں آئیں گی۔ اب یہ 15 باتیں کون سی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم کی نشانیاں وہ ہیں جسے علامات کبریٰ کہتے ہیں، اور دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جسے علامات صغریٰ کہتے ہیں۔ علامات کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی نشانیاں۔ تو بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ وہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہوگا زمین کی طرف، دجال کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، دابۃ الارض زمین سے نکلے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور سورج مغرب سے نکلے گا، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہ جس سے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا وقت قریب ہو چکا ہے، وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی۔ آپ نے فرمایا جب میری امت میں یہ 15 باتیں عام ہو جائیں گی تو پھر کبھی ان پر زلزلے آئیں گے، کبھی یہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور کبھی ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، اور یہ مختلف پریشانیوں مصیبتوں سے دوچار ہوں گے۔ وہ علامتیں کون سی ہیں؟ وہ تقریباً آج ہمارے معاشرے میں سب پائی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھ کے خرچ کریں گے، مال بیت المال کا ہوگا اور وہ اس طرح خرچ کریں گے جس طرح ان کی ذاتی دولت ہے، جیسا ان کا ذاتی سرمایہ ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس طرح آدمی اس مال کو خرچ کرتا ہے اس طرح رعایا کے مال کو، بیت المال کے مال کو لوگ خرچ کریں گے۔ یہ علامت بھی آج پائی جا رہی ہے کہ ملک میں تقریباً کرپشن عام ہو چکی ہے، وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک جس کا جتنا ہاتھ اور بس چلتا ہے وہ اس میں مبتلا نظر آتا ہے۔ کوئی بھی ان میں ایسا نہیں ہے جو بچا ہوا ہو الا ماشاء اللہ۔ تو اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب یہ لوگ بیت المال کے مال کو ذاتی مال سمجھ کے خرچ کریں گے تو ایک ایک وزیر کے گھر سے 70 کروڑ روپے برآمد ہو رہا ہے، ایک ایک کے خزانے میں اربوں روپیہ موجود ہے، ان کے گھوڑے مربے کھا رہے ہیں اور غریب کے پاس 2 وقت کا لقمہ نہیں ہے، ان کے بچے ایڑیاں رگڑ کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کے بچے تعلیم کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، علاج کے لیے برطانیہ جا رہے ہیں، غریب کے پاس پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب یہ لوگ مال کو ذاتی مال سمجھ کے خرچ کریں گے۔ نمبر 2، والزکوٰۃ مغرمہ، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے کہ یہ اللہ نے کیا ٹیکس ہمارے اوپر لگا دیا ہے، اس لیے کہیں اگر بات ہوگی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، تو آج کا مسلمان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا جرمانہ لگا دیا، مولانا صاحب یہ کیا کہتے نظر آتے ہیں، کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، خوش دلی سے نہیں دیں گے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کروں، ایسا نہیں کرے گا، تو زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے۔ نمبر 3، والامانۃ مغنمہ، لوگ امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھ کے خرچ کریں گے۔ جس طرح اگر کسی کو غنیمت مل جائے تو بڑی خوشی سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے گی وہ خوش ہو جائے گا، اتنی رقم آ گئی، اور وہ اپنے استعمال میں لے آئے گا، اور کل جب وہ شخص آئے گا میری رقم مجھے لوٹا دو تو یہ انکار کرے گا تم نے مجھے کب رقم دی تھی، جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دے گا، تو علاقے میں کوئی امانت دار نہیں ملے گا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے ایک وقت آ جائے گا لوگ کہیں گے کہ علاقے میں فلاں شخص امانت دار ہوتا تھا، تو خیانت اتنی عام ہو جائے گی۔ نمبر 4، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم سیکھا جائے گا لیکن دین کی خاطر نہیں بلکہ دنیا اور مال کی خاطر۔ دین کا علم اس لیے حاصل ہو کہ لوگ مجھے عالم کہیں اور میری شہرت ہو، میری تشہیر ہو،
یا اس لیے وہ دین سے وابستہ ہے کہ لوگ مجھے دیندار کہیں؟ چہرے پہ داڑھی اس لیے سجائی کہ لوگ اس سنت رسول کو دیکھ کر میرے ساتھ کاروبار کریں، اس وجہ سے کہ لوگ میری دکان کے ساتھ اور میرے ساتھ تعلق رکھیں۔ مقصد یہ نہیں کہ میں دین پر آ جاؤں، مقصد یہ نہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھی ہے۔ دین کی کچھ معلومات حاصل کی ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں کی، ریاکاری اور نمود کے لیے دین حاصل کیا۔ نمبر 5، آپ نے فرمایا اطاع الرجل زوجتہ، کہ ایک شخص اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا، وعق امہ، اور ماں کا نافرمان ہوگا۔ بیوی کا فرما بردار ہوگا، وعق امہ، ماں کا نافرمان ہوگا۔ ادنا صدیقہ واقصی اباہ، دوست کو قریب کرے گا، گلے سے لگائے گا، اور باپ کو دھکے دے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا۔ آج کے معاشرے میں یہ بھی عام ہے، بیویوں کی فرما برداری ہو رہی ہے، ماؤں کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بیوی کوئی فرمائش کر دے تو فوراً پورا کر دیا جاتا ہے، اور اگر بوڑھی ماں کہہ دے مجھے رقم کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، تو بیٹا یہ کہتا نظر آتا ہے اماں جی اب تو تیرے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، آخر تجھے لباس کی کیا ضرورت، تجھے زیب و زینت کی کیا ضرورت؟ دوستوں پہ خرچ کریں گے ہزاروں روپے، بوڑھا باپ کہے گا کچھ خرچ کے لیے رقم دے دو، تو بیٹا کہے گا ابا جان پچھلے ہفتے تو 200 روپے دیے تھے، وہ کہاں چلے گئے، کہاں خرچ کر دیے؟ ادنا صدیقہ واقصی اباہ، دوست کو گلے لگائیں گے اور باپ کی نافرمانی کریں گے۔ دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے گھنٹوں وقت ہوگا، اور اگر والدین بیمار ہو گئے تو انہیں طبیب کے پاس لے جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اپنی دعوتوں میں شرکت کرنے کے لیے کراچی کے حدود سے باہر جائیں گے، بوڑھے والدین سسک رہے ہوں، انہیں قریب کی کلینک میں لے جانے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ اپنے کھانے پینے پر ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے، والدین کے تن کو ڈھپنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہوگی۔ ادنا صدیقہ واقصی اباہ، دوست کو گلے لگائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے۔ ولبس الحریر، ریشم پہننا عام ہو جائے گا، ریشم کا لباس مردوں میں عام ہو جائے گا، اور اسے فیشن سمجھ کے پہنا جائے گا کہ آج تہذیب بدل گئی، آج فیشن بدل چکا ہے۔ وشربت الخمور، شراب پینا عام ہو جائے گی، اس سے بچنے والے کم لوگ رہ جائیں گے۔ شراب کی منڈیاں لگیں گی، شراب کی دکانیں ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ بھی عام ہو چکا ہے کہ باقاعدہ جہاں شراب بک رہی ہے پولیس والے اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہاں موجود ہیں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پینے والا بھی مسلمان، پلانے والا بھی مسلمان، بیچنے والا بھی مسلمان، لے جانے والا بھی مسلمان، دکان کرائے پہ دینے والا بھی مسلمان۔ وشربت الخمور، شراب پینا عام ہو جائے گی۔ لوگ آج شراب پینے کے لیے 7 سمندر پار سے یہاں آ رہے ہیں کہ کراچی کی شراب بڑی ہی لذیذ ہے، یہاں کا ذائقہ بہت اچھا ہے، شراب پینے کے لیے وہ یہاں آ رہے ہیں۔ شربت الخمور، شراب کا رواج ہو جائے گا۔ چند سال پہلے اخبار میں آیا عید الفطر کے دن 54 آدمیوں نے شراب پی، شراب کچی تھی، 54 کے 54 کا انتقال ہو گیا۔ اس حال میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ زبان پہ شراب کے گھونٹ ہیں، کلمہ نصیب نہیں ہوا، حرام چیز پی کے دنیا سے جا رہا ہے۔ شربت الخمور، شراب پینا عام ہو جائے گا۔ ولعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پہ لعن طعن شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم اچھے ہیں، پہلے لوگوں کو کیا پتا، یہ لوگ تو دقیانوس تھے، یہ تو تہذیب سے واقف نہیں، ثقافت سے واقف نہیں، انہیں تو کسی چیز کا علم نہیں، معلومات تو ہمارے پاس ہیں۔ پہلے علماء پہ لعن طعن ہوں گی کہ معاذ اللہ امام ابو حنیفہ کو کچھ نہیں آتا، وہ تو 17 حدیثیں جانتا ہے، امام شافعی کچھ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ علماء پہ طعن، محدثین پہ اعتراضات، سلف پر اعتراضات ہوں گے، لوگ انہیں برا بلا کہیں گے۔ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، پہلے لوگوں پہ لعنت کریں گے یہ بعد والے لوگ۔ اور کیا ہوگا؟ كَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، آپ نے فرمایا ملک کا سربراہ سب سے نکما انسان ہوگا،
کان زعیم القوم ارذلہم، ملک کا سربراہ سب سے گھٹیا انسان ہوگا وہی کہ جو ماضی میں جیلوں میں رہے وہ ملک کے صدر بنے رہے، جن پر کرپشن کے 20 مقدمات رہے وہ ہماری سلطنت اور حکمرانی کرتے رہے۔ کان زعیم القوم ارذلہم، سربراہ سب سے نکمے اور گھٹیا ہوں گے۔ جن سے پوچھو شریعت کے احکامات کون کون سے ہیں، کلمہ پوچھو تو وہ نہ سنا سکیں، سورہ اخلاص دیکھ کر پڑھیں تو اس میں غلطی کر دیں۔ ان سے پوچھا جائے ارکان اسلام کتنے تو کہتے ہیں 6۔ تم کون سا نظام لاؤ گے؟ کہا وہ جو قرآن کے 40 سپاروں میں، انہیں یہ نہیں پتا قرآن کے سپارے 30 ہیں۔ کان زعیم القوم ارذلہم، ملک کا سربراہ سب سے گھٹیا انسان ہوگا۔ قبیلے کا سردار کون ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق فاجر انسان ہوگا۔ سب سے گھٹیا انسان قبیلے کا سردار ہوگا۔ قوم کا سربراہ وہ جو سب سے زیادہ حرام کھانے والا، رشوت پہ چلنے والا، جس کی زندگی میں دینداری کوئی نہیں ہوگی، فحاشی بے حیائی پھیلانے والا، ظلم و ستم میں زندگی گزارنے والا، شراب کے اڈے بے حیائی کے گھر چلانے والا، ایسا شخص کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی ان لوگوں کا سربراہ بن جائے گا اور ایسا شخص ان کے قبیلے کا بڑا ہوگا۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والیاں یہ عام ہو جائیں گی۔ زہرہ کہتے ہیں عام ہو جانا، پھیل جانا۔ ظہرت القینات، گانے بجانے والیاں پھیل جائیں گی، والمعازف، گانے بجانے کے آلات پھیل جائیں گے۔ آج وہ بھی ہو رہا ہے، گانے بجانے کے آلات پھیل چکے ہیں، تقریباً ہر جگہ موسیقی کی آواز سننے میں آ رہی ہے، کیا گلی ہو یا گراؤنڈ ہو، گھر ہو یا بازار ہو، ہر جگہ موسیقی کی آواز۔ یہاں تک کہ ریڑھی چلانے والے نے بھی گانا لگایا ہے۔ ایک شخص موٹر سائیکل پر تیل بیچ رہا ہے، اس نے بھی گانا لگایا۔ گدا گاڑی پہ جا رہا ہے، وہ بھی رب کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو گانا بجنا عام ہو جائے گا، گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے، وہ ہمارے ہیرو سمجھے جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا کہ یہ ملک کے ہیرو ہیں، یہ اداکار، فنکار، گلوکار، ایکٹر ہیں، جنہیں کہا جاتا تھا آج سے پہلے کہ یہ کنجر ہیں۔ گانا گانے والے کو ساتھ چارپائی پہ بٹھاتے نہیں تھے، یہ میراثی ہے، ڈوم ہے۔ آج وہ کنجر نہیں ہے، آج وہ میراثی اور ڈوم نہیں ہے، آج وہ اداکار ہے، آج وہ گلوکار، فنکار اور ایکٹر ہے۔ آج اس سے سیلفیاں لینے کے لیے کیا لڑکے کیا لڑکیاں لائن لگی ہوئی ہے، سیلفیاں لے رہے ہیں، آٹوگراف لے رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں۔ تو رب کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، سب کے ہاتھ میں ٹچ موبائل، اور تقریباً 70% لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی راتیں اسی موبائل میں دیکھتے ہوئے، اسی موسیقی کو دیکھتے ہوئے اور یہ نت نئے غلیظ پروگرامات کو دیکھتے ہوئے راتیں گزر جاتی ہیں۔ تو ظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 علامتیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا جب یہ 15 علامتیں ہوں گی پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، انتظار کرنا، پھر رب سرخ آندھیوں کو چلائے گا۔ ریحًا حمراء، سرخ آندھیاں چلیں گی۔ وَزَلْزَلَةً، زمین میں زلزلے ہوں گے۔ آج ٹی وی پر اینکر بیٹھے نظر آتے ہیں میڈیا پر، وہ کہتے ہیں زلزلہ اس لیے آیا کہ زمین کی پلیٹیں ٹکرا گئی۔ زلزلہ اس لیے آیا، ایک کہتا ہے بیل نے سر ہلایا تو زمین ہل گئی، ایک کہتا ہے کہ نشیبی جگہ تھی پانی آیا تو اس لیے زلزلہ آ گیا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ جب میری امت میں یہ 15 گناہ عام ہو جائیں گے، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، انتظار کرنا، پھر اللہ سرخ آندھیاں چلائے گا۔ وَزَلْزَلَةً، زمین میں زلزلے آئیں گے۔ وَمَسْخًا، اللہ تمہیں زندہ زمین میں دھسا دے گا۔ وَقَصْفًا، اللہ پتھروں کی بارش کر دے گا۔ وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، تمہارے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں اس طرح آئیں گی جس طرح کہ ایک تسبیح کو توڑ دو، ایک ہار کو توڑ دو اور اس کے دانے کتنی تیزی سے نیچے گرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبتیں اتنی تیزی سے تمہاری طرف آئیں گی۔ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ،
تو جب یہ 15 گناہ عام ہو جائیں گے جو میں نے عرض کیے، میں اختصار کے ساتھ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جب معاشرے میں یہ 15 گناہ عام ہوں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھیں گے، والزکاۃ مغرمہ، جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، والامانۃ مغنمہ، جب امانت کو غنیمت سمجھ کے خرچ کیا جائے گا، وتعلم لغیر الدین، جب دین کو سیکھا جائے گا پیسے اور دنیا کی خاطر، اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، جب بیویوں کی فرما برداری ہوگی، ماؤں کی نافرمانی ہوگی، ادنا صدیقہ واقصی اباہ، دوست کو گلے لگائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، وشربت الخمور، شراب پینا عام ہو جائے گی، ولبس الحریر، ریشم کا لباس عام ہو جائے گا، لعن آخر هذه الامت اولہا، اس امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بلا کہیں گے، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجنا عام ہو جائے گا، گانے بجنے کے آلات عام ہو جائیں گے، تو اللہ کے سچے رسول نے فرما دیا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، انتظار کرنا، سرخ آندیاں چلیں گی، وَزَلْزَلَةً، زمین پہ زلزلے ہوں گے، وَمَسْخًا، اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا، وَقَصْفًا، تمہیں زمین میں زندہ دھنسا دے گا، وَآيَاتٍ تَتَابَعَ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، مصیبتیں اس طرح آئیں گی جس طرح کہ ایک لڑی کو توڑ دو اس کے دانے نیچے گرتے ہیں، اس طرح اللہ مصیبتوں سے دوچار کر دے گا۔ یہ زلزلے اس لیے نہیں آتے، اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، ہم نے کسی بستی والوں کو ویسے ہلاک نہیں کیا، ہم نے جب بھی ہلاک کیا یہ تب ہوا جب بستی والے لوگ ظالم بن گئے، جب انہوں نے ہماری نافرمانیاں شروع کر دی تو ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج بے حیائی پھیل چکی ہے، یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ بے حیائی بڑھ گئی ہے۔ جس معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے گی، جہاں بے حیائی بڑھ جائے گی، جہاں ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جائے گی، جہاں برہنہ ناچ شروع ہو جائیں گے، جہاں سینما موسیقی عام ہو جائے گی، جہاں راتیں انٹرنیٹ اور کیبل کے سامنے گزریں گی، جہاں ماؤں کے سروں سے دوپٹے ہٹ جائیں گے، جہاں لباس مختصر ہو جائے گا، جہاں نوجوان لڑکیوں کو سیٹیاں مارتے نظر آئیں گے، جہاں ان کے ہاتھ میں یہ ٹچ موبائل ہوں گے، تو کیا اللہ پھول برسائے گا؟ نہیں، پھر پتھر برسیں گے۔ کیا زمین خزانے اگلے گی؟ نہیں، وزلزلۃ، زمین پہ زلزلے آئیں گے۔ اللہ کا قرآن سورہ نور میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اے لوگوں اگر تم زمین میں بے حیائی پھیلاؤ گے تو یاد رکھنا میں تمہیں دنیا میں بھی عذاب دوں گا، آخرت میں بھی عذاب دوں گا۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی ڈائجسٹ نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا اگر تم بے حیائی پھیلاؤ گے معاشرے میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، میں تمہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دوں گا، آخرت میں بھی تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ یہ جو عذاب آ رہے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے اے انسان تیرے گناہوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم تمہیں یہ عذاب چکھائیں گے تاکہ تم لوگ اپنی زندگی سے لوٹ کر آ جاؤ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ومن یعمل سوءا یجز بہ، جب تم برا عمل کرو گے، بے حیائی پھیلاؤ گے، ہم تمہیں دنیا میں سزا دیں گے۔ انسان سمجھتا ہے میرے پاس طاقت ہے، رب کی طاقت سب سے زیادہ ہے، تو 6 فٹ کا انسان رب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب تو بے حیائی پھیلائے اور تجھے رب چھوڑ دے، اللہ نے پہلی قوموں کو عذاب دیے۔ قرآن کریم ان واقعات کو سناتا ہے۔ قوم عاد کے لوگ اس قوم میں آئے تھے، ان کے قد اتنا 50-60 فٹ ان کے قد ہوتے تھے، 300 سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، یہ کہتے تھے ہمیں کون ہلاک کرے گا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا ثَمُودُ، قوم عاد آئی، ہم نے ایک آواز اور چیخ کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کے لوگ آئے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے کہ اگر ہوا پہاڑ کے اندر داخل نہیں ہوگی، زلزلہ پہاڑ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے اندر ہواؤں کو چلا کر ایک تیز آواز کے ذریعے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، ہوا چلی، اندر سے نکلے باہر نکل کے ان کے جسم آپس میں ٹکرا کے مر گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے 7 دن اور 8 راتیں ان پر عذاب لایا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بتاؤ تو صحیح صفحہ ہستی پہ کوئی ایک انسان بچا ہو۔
کوئی ایک انسان بچا ہو، باقیہ کوئی ایک بچا ہو تو نام بتاؤ۔ کوئی رب کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ فرعون بھی آیا جس نے ظلم و ستم شروع کیا تھا، اللہ نے اسے بھی عذاب دیا، اور عذاب کیا دیا کہ فرعون کو غرق کر دیا۔ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون۔ آج کے دن ہم فرعون کو غرق کریں گے اور اس کی لاش کو ہم باہر پھینکیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ جو عذاب آ رہے ہیں زلزلے کی صورت میں ہو، آندھیوں کی صورت میں ہو، یہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ جب تمہارے اندر بے حیائی بڑھ جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی تو زلزلے آئیں گے۔ جن علاقوں میں زلزلے آئے ہیں اللہ ہی صحیح بات جانتا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں تندرستی دے، جن کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن ہم نے سنا کہ یہ وہ علاقے تھے جہاں بے حیائی بہت عام تھی، لوگ فحاشی کے لیے یہاں کشمیر جایا کرتے تھے، اور یہاں بنگلے بنے ہوئے، جہلم میں، میرپور خاص میں بنگلے بنے، اور یہ امریکہ برطانیہ میں رہتے تھے۔ یہاں آ کر صرف یہ جگہ بنائی تھی، ہر تیسرے گھر میں فحاشی ہوتی تھی، ہر دوسرے مکان کے اندر بے حیائی کا اڈا تھا۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ کیا رب سو گیا؟ اللہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے جس نے بے حیائی میں زندگی گزاری، موسیقی میں، فحاشی اور یعنی میں چند ایک واقعات عرض کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ اللہ نے جس نے بے حیائی پھیلائی اللہ نے انہیں دنیا میں کیسا عذاب دیا۔ جو اللہ نے سورہ نور میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ بے حیائی پھیلاؤ گے لہم عذاب علیم فی الدنیا، میں تمہیں دنیا میں عذاب دوں گا۔ اللہ نے کس طرح کے عذاب دیے؟ آج کے دور کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی۔ اس میں انہوں نے موجودہ دور کے واقعات کو یکجا کیا ہے کہ جس آدمی نے جو گناہ کیا تو اللہ نے اس کو کیا سزا دی۔ انہوں نے عنوان قائم کر کے بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد شفیع۔ جب پاکستان آزاد ہوا اس نے حافظ آباد کے اندر ایک سینما بنایا اور لوگوں کو دعوت دیتا تھا آؤ فلمیں دیکھو۔ اس وقت ٹچ موبائل اور یہ کیبل انٹرنیٹ نہیں تھا۔ آزادی کے بعد اس نے سینما بنایا اور اس نے اس سینمے کے ذریعے سے اپنی کمائی شروع کر دی۔ اللہ نے اسے ڈھیل دی، 11 سال تک یہ اس سے کماتا رہا۔ اب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، گھر والی بیمار ہو گئی، صاحب فراش، اٹھنے کے قابل نہ رہی، جو رقم کمائی تھی وہ رقم اس پہ خرچ ہو گئی۔ بیٹا آوارہ نکلا، شادی کرائی تو آگے بیٹے کی اولاد کوئی نہ ہوئی، فسق و فجور کے اندر اس کی زندگی گزری۔ جتنی جائیدادیں تھی بتیجوں نے قبضہ کر کے زمین سے نکال دیا۔ اب اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، لاہور میں ایک جگہ آ کر فٹ پاتھوں پہ یہ سوتا تھا۔ تو پھر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ میں نے زندگی ایسی گزاری تو اللہ نے یہ سزا دی۔ اس نے سینما بنایا تھا، اللہ نے سزا کیا دی؟ بیوی بھی بیماریوں میں فراش پہ لگ گئی، بیٹا بھی لاولد ہوا اور ذہنی توازن کھو بیٹا، اور خود بھی بیماریاں لگی، اور جو مال اور دولت تھا سب بتیجوں نے قبضہ کر دیا۔ تو اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا کہ جو بے حیائی پھیلائے گا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں عذاب دیں گے، اللہ نے عذاب دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا کہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا تاج الدین اور ایک کا نام تھا احمد دین۔ ان دونوں نے ایک سینما قائم کیا نشاط شہر کے، سینما کا نام رکھا نشاط۔ 1965 سے لے کر 1976 تک ان کا یہ سینما رہا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے بہت سے مال اور دولت پیسہ کمایا۔ اب اللہ کی طرف سے گرفت ایسی آئی کہ ان دونوں کے جو بچے تھے سب کے سب آوارہ ہو گئے، چرس میں ہیرون میں لگ گئے، اور ان کے اوپر بیماریاں طاری ہو گئیں۔ جو حرام ذریعے سے کمایا تھا وہ سارا خرچ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ان کے بیٹے پھر مزدوری کرتے تھے اور ان کے بیٹے پھر بوریاں اٹھاتے تھے۔ اللہ نے معاشرے میں ان کو ذلیل کر دیا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا، تم بے حیائی پھیلاؤ گے ہم تمہیں دنیا میں سزا دیں گے۔ فلمی اداکار جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ایکٹر ہیں، جتنے ڈراموں میں کام کرنے والے، ان کے مستقبل کو دیکھنا، اللہ نے ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کیا ہے، ان کے بچوں کو نافرمان بنایا ہے، ان کی گھریلو زندگی کے سکون کو اللہ نے چھین لیا ہے، اور آخر میں اللہ نے لا علاج بیماریوں میں مبتلا کیا۔ ایک فلمی اداکار گزری رانی، یہ وہ اداکارہ تھی جس کا ایک نام تھا، جس کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے لیے کیا مرد کیا عورتیں جمع ہوتی تھیں۔ اللہ نے حسن دیا، اس نے غلط استعمال کیا۔ اللہ نے کیا عذاب دیا؟ پہلی جگہ شادی ہوئی طلاق ہو گئی، دوسری جگہ ہوئی طلاق ہو گئی، تیسری جگہ ہوئی طلاق ہو گئی۔
بیماریاں لگ گئی، اب اس کو کینسر جیسی موذی مرض میں لگی، 46 سال کی عمر میں دنیا سے چلی۔ ان کا مستقبل یہ لوگ نہیں بتاتے، جوانی تو بتاتے ہیں کہ جوانی میں یہ فلم ہے، یہ فلم ہے، بتاؤ ان کا آخر کیا ہوا، ان کا اینڈ کیا ہوا، ان کی اولادوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی بیویوں کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ رہا، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں کون سی آئیں، وہ بھی تو بتاؤ۔ یہ اللہ کا قانون ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، تم برا عمل کرو گے ہم تمہیں بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ بدلہ دیتا ہے۔ انسان نادان سمجھتا ہے سحر جادو ہو گیا، تو جس نے بے حیائی پھیلائی اللہ نے اس کو دنیا میں رسوا کیا۔ انہوں نے ایک اور واقعہ اس میں ذکر کیا، ایک فلمی اداکارہ تھی، روحی بانو اس کا نام تھا۔ یہ وہ اداکارہ تھی جس کے ڈرامے چلتے تھے اور اس کی فلمیں دیکھنے کے لوگ قطاروں میں لگتے تھے۔ حسن و جمال رب نے دیا اور اس نے اس کو غلط استعمال کیا۔ جب یہ پہلی جگہ ہوٹل میں گئی اور اس نے رقص کیا، ہوٹل کا مالک تھا اکرام شاہ اس کا نام تھا، اس نے اس کے رقص اور حسن کو دیکھا تو اس سے شادی کر دی۔ شادی ہوئی تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جس بیٹے کا نام محمد علی رکھا تھا اس روحی بانو نے۔ اب یہ بیٹا آوارہ ہو گیا، شراب اور ہیروئن کے نشے میں لگ گیا۔ جہاں نکاح ہوا تھا وہاں طلاق ہو گئی، دوسری جگہ شادی کی وہاں طلاق ہو گئی، تیسری جگہ ہوئی وہاں ہو گئی۔ اب حالت اس کی یہ ہو گئی کہ جو بیٹا عیاشی میں تھا اس کے علاج پہ جو کمایا تھا فلم انڈسٹری سے سارا اس پہ لگانا شروع کیا، خرچ کرتی رہی، آخر نوبت یہ ہوئی کہ کسی نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس کا وہ اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا۔ پھر حالت یہ ہو گئی کہ ہر وقت بیٹے کے غم میں روتی رہتی، پریشان رہتی۔ آخر کار نوبت یہ پہنچی کہ اللہ نے دماغ اور حافظے کی نعمت لے لی اور منٹل اسپتال میں داخل کیا گیا اور اس حال میں موت آ گئی۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا، یہ رب کا وعدہ ہے قرآن میں، تم بے حیائی پھیلاؤ گے ہم تمہیں دنیا میں عذاب دیں گے۔ اس لیے نیٹ کیفے چلانے والے، انٹرنیٹ کو عام کرنے والے، انٹرنیٹ عام کرنے والوں کو اپنی دکانیں مبتلا دینے والے کہ جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے باز آنا چاہیے۔ اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو جس نے بھی فحاشی پھیلائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عذاب دیا ہے۔ انہوں نے ایک اور واقعہ اس کتاب میں نقل کیا کہ ایک بھائی اور بہن اس میں مبتلا ہوئے، ایک کا نام تھا نازیہ زہیب اور بھائی کا نام تھا حسن زہیب، دونوں فلمی اداکار گزرے ہیں۔ دونوں نے اپنی زندگی اس میں لگائی، جب لگائی تو چند سال گزرے، اب اللہ کی طرف سے کیسے پکڑ میں آئے، گرفت میں ایسے آئے کہ اللہ نے جس گلے سے کہ یہ خاتون گانے گایا کرتی تھی، اللہ نے اس گلے میں کینسر کی بیماری لگا دی۔ سر کے سارے بال جھڑ گئے، جسم کے بال جھڑ گئے، علاج کے لیے امریکہ گئی، کوئی افاقہ نہ ہوا، 36 سال کی عمر میں مر گئی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ قرآن کا وعدہ سچا ہے کہ جو بے حیائی پھیلائے گا لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم دنیا میں ان کو سخت عذاب دیں گے۔ تو میں نے بات اس سے عرض کی کہ جب معاشرے میں یہ گناہ عام ہو جاتے ہیں، جو حضور نے فرمایا کہ یہ 15 گناہ، تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں رہنے والوں کو پھر بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آج یہ جو زلزلے آ رہے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ان علاقوں میں فحاشی اور یعنی بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے کہ ان کو اب اپنے اندر نگلنا شروع کر دو۔ آپ دیکھیے زلزلہ کتنی مقدار میں آیا کہ فٹ در فٹ زمین میں کھڈے ہونا شروع ہو گئے، 10 فٹ تک کھڈے ہو گئے۔ زمین تو رب نے بچھائی، آسمان کو تو رب نے بلند کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو ہم نے بچھایا تھا۔ وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی ہم نے برسایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لهم، پھل ہم نے اگائے، لیکن تم نے ہماری نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے کیسے گرفت میں لایا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا، اسی طرح کے ایک اداکار گزرا ہے وحید مراد کے نام سے، فلم کی دنیا میں اس کا بڑا عروج تھا اور یہ فلمی دنیا میں رہا۔ اللہ نے پھر اس کو بھی کیا سزا دی، جوانی کی عمر کو پہنچا ہے، بیوی اپنے بچوں کو لے کر امریکہ چلی گئی، یہ اکیلا رہ گیا، گاڑی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، ایسے لا علاج بیماریوں میں لگ گیا، علاج ہوتا رہا، کوئی پاس رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو ایک وہ خاتون جس کو اس نے اپنی منہ بولی بہن بنایا تھا، اس کے پاس رہتا تھا، ساری عمر وہاں گزاری، آخر میں ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ اللہ نے سب کو سزا دی ہے، جو بھی اس سے وابستہ ہو اس کا مستقبل دیکھنا، اس کی موت دیکھنا اور اس کے بچوں کو دیکھنا، اس کی بیوی کو دیکھنا، اللہ نے سزا دی ہے۔ یہ قرآن کا سچا وعدہ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بھی بے حیائی کو پھیلائے گا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم ان کے اوپر دردناک عذاب دنیا میں بھی نازل کر دیں گے، ہم ان پر آخرت میں بھی نازل کریں گے۔
انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک اسی طرح پاکستان ہی کی اداکارہ عندلیب اس خاتون کا نام تھا، حسن و جمال اللہ نے دیا، اس نے بھی غلط استعمال شروع کیا، اپنی جوانی کو فحاشی اور یعنی بے حیائی میں لگا دیا۔ اب اللہ کے عذاب کی پکڑ میں کس طرح آئی؟ اس نے شادی کی، ایک انتہائی مالدار انسان تھا، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ نکاح کے چند مہینے گزرے، آپس میں بات نہ بنی، اس نے تیزاب لیا اور اس کے منہ پہ ڈال دیا اور یہ خاتون ساری تیزاب میں جل گئی۔ پھر یہ پلاسٹک سرجری کے لیے امریکہ گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، 31 سال کی عمر میں مر گئی۔ یہ جتنے واقعات میں نے تو کم سنا ہے، اس کتاب میں 20 واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے بے حیائی پھیلائی، آج کے دور کے واقعات ہیں۔ یہ قوم سمود اور عاد کے قصے نہیں، موجودہ دور میں جس نے جو کیا اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے۔